دوستو، ایک عورت اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ دنیا میں مگن اور اپنی خوش زندگی گزار رہی تھی۔ اچانک ایک دن اس کا بیٹا خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس عورت کے لیے اس کی کل کائنات اس کا اکلوتا بیٹا ہی تھا۔ اس کا اس دنیا سے اچانک چلے جانا اس عورت کو یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن قدرت کے اس نظام کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ وہ روتی پیٹتی حکیم صاحب کے پاس چلی گئی۔ حکیم صاحب سے کہنے لگی کہ میں اپنی ساری جمع پونجی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میرا بیٹا واپس لوٹ آئے۔ حکیم صاحب، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں جس سے میرا بیٹا زندہ ہو جائے اور میرے ساتھ رہنے لگے۔ حکیم صاحب اس غم زدہ عورت کی حالت دیکھ چکے تھے۔ وہ کافی سوچ بچار کے بعد بولے کہ ہاں، ایک نسخہ ہے تو صحیح، پر اس میں علاج کے لیے ایک سرسوں کے بیج کی ضرورت ہے جو ایسے گھر سے لیا گیا ہو جس میں کبھی کوئی غم ہی نہیں آیا ہو۔ عورت بولی کہ بس اتنی سی بات ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو میں آسانی سے حاصل کر لوں گی۔ اس عورت کے خیال میں اس کا گاؤں ہی تو وہ جگہ تھی جہاں لوگوں کو کوئی غم نہیں۔ بس یہی خیال دل میں سجائے وہ گاؤں کی طرف چل پڑی اور اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس گھر کا دروازہ ایک عورت نے کھولا۔ اس نے اس عورت سے سوال کیا کہ کیا آپ کے گھر نے کبھی کوئی غم تو نہیں دیکھا؟ اس پر اس عورت کے چہرے پر ایک تلخی سی چھا گئی۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے بولی کہ میرا گھر ہی تو وہ جگہ ہے جہاں دنیا بھر کے دکھوں نے بسیرا کر لیا ہے۔ میرے شوہر وفات پا چکے تھے، میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ گھر کا گزر بسر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، اس لیے ہمیں گھر کا سامان بیچ کر اپنا گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح ہماری زندگی بہت ہی مشکلات میں گزر رہی ہے، اور اب تو یہ حالات آ چکے ہیں کہ اب اس کے پاس بیچنے کا بھی کوئی سامان نہیں بچا کہ وہ بیچ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے۔ اس عورت کی کہانی اتنی غمزدہ تھی کہ وہ عورت اس کے پاس بیٹھ کر اس کی غم گساری اور اس کا غم ہلکا کرتی رہ گئی۔ مغرب سے پہلے یہ عورت ایک اور گھر میں داخل ہوئی۔ یہاں پر ایک اور غم اس کا منتظر تھا۔ اس عورت کا شوہر ایک موذی مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ گھر میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان بالکل نہیں تھا، بلکہ یہ بچے اس وقت بھوکے بھی تھے۔ یہ عورت بھاگ کر بازار گئی اور اس کے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ ان سے کھانے پکانے کا سامان لے آئی۔ اس نے اس عورت کے ساتھ مل کر کھانا پکایا اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ کچھ دیر بچوں کے ساتھ جی بہلانے کے بعد یہ کل آنے کا وعدہ کر کے اپنے گھر کی طرف نکل پڑی۔ اگلے دن پھر یہ عورت ایک گھر سے دوسرے گھر چکر لگاتی رہی، اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی ایسا گھر مل جائے جس پر کبھی غموں کی پرچھائی تک نہ پڑی ہو۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ یہ بستی کا ہر ایک گھر چیک کر چکی تھی، مگر اس عورت کو ایک بھی ایسا گھر نہیں ملا جس پر کبھی غم کے سائے نہ منڈلائے ہوں۔ وہ لاشعوری طور پر دوسرے کے غم میں شامل ہو کر ان کے غموں کا مداوا بنتی گئی۔ اس کو اپنا غم بہت ہی کم لگنے لگا۔ بستی کے حکیم نے اس کو اس کا غم کم کرنے کے لیے ایسا نسخہ بتا دیا تھا جس میں سرسوں کے بیج کا ملنا تو ناممکن تھا ہی، مگر اپنے غم پر وہ قابو ضرور پا سکتی تھی۔ دوستو، غموں کو بانٹنے سے ہی غموں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سارے غم ہمیں ہی ملے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ دوستو، کسی کی خوشی میں شامل ہونے سے اس کی خوشیوں کو دگنا کیا جا سکتا ہے، مگر کسی کے غم میں شامل ہونے سے اپنے غم آدھے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کا غم گسار ہونا بہت ضروری ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔